بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 28ویں حدیث۔ ترجمہ۔ راوی کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، خدا آپ کی اصلاح کرے، کیا جو شخص خدا کے دیدار کا مشتاق ہو، خدا بھی اس کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے؟ اور جو شخص خدا کی ملاقات سے ناراض ہو، خدا بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ راوی نے کہا، خدا کی قسم، ہم موت کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت نے فرمایا، جو تم خیال کر رہے ہو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ موت کے دیکھنے کے وقت ہوا کرتا ہے۔ جب وہ مرتے وقت اپنی محبوب چیزوں کو دیکھتا ہے تو ملاقات خدا سے زیادہ کوئی شے اس کے نزدیک محبوب نہیں ہوتی۔ خدا بھی اس کی ملاقات کو اسی طرح دوست رکھتا ہے جس طرح وہ خدا کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے۔ اور جب مرتے وقت ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جس کو ناپسند کرتا ہے تو اس کے سامنے دیدار خدا سے زیادہ کوئی چیز مبغوض نہیں ہوتی۔ خدا بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تشریح۔ اصلحک اللہ، یہ دعائے خیر ہے، اور دعا میں یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کی دعا دی جا رہی ہے وہ شے اس میں نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی آپ سے کہے کہ خدا آپ کو تندرست رکھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مریض ہیں اس لیے تندرستی کی دعا دے رہا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر تندرستی ہے تو باقی رہے، نہیں ہے تو عطا کرے۔ بلکہ متعارف یہی ہے کہ اگرچہ مقصد حاصل ہو پھر بھی اس کی دعا دی جائے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام کو راوی نے جو صلاح و سداد کی دعا دی ہے وہ بھی بنابر متعارف ہی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے، غفر اللہ لک، خدا آپ کو بخش دے، عفی اللہ عنک، خدا آپ کو معاف کرے۔ یہ جملے بھی بطور دعا ان ذوات مقدسہ کے لیے درست ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس آیہ مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ خدا تمہاری امت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے، کو بھی اسی مطلب پر حمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، یہ آیت اس بات کے مناسب ہے کہ کہا جائے غفر اللہ لک، اس میں حصول مقصد کا ہونا ملحوظ نہیں ہے، اگرچہ یہ احتمال آیت میں بعید ہے۔ میں گزشتہ حدیثوں کی کسی حدیث کی شرح میں اس کو بیان کر چکا ہوں، لیکن بنیادی طور پر یہ بات کہ ان مقامات میں غالباً حقیقت میں مقصد کا حصول ملحوظ نہیں ہوتا اپنی جگہ صحیح ہے۔ لقا، لام کو فتح یا کسرہ کے ساتھ، یہ لقیہ بروزن رضیہ کا مصدر ہے۔ اسی طرح لقاء، لقیہ، لقیانہ و لقیانہ، یہ سب لام کے کسرہ سے ہیں، اور اسی طرح لام کے ضمہ سے یہ الفاظ موجود ہیں۔ یہ سب کے سب چاہے لام کے ضمہ کے ساتھ ہوں یا کسرہ کے ساتھ مصدر ہیں، اس کے معنی رویت و دیدار کے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کتاب کی مناسبت سے لقاء اللہ کا بیان کیا جائے گا۔ ابغض، یہ باب افعال سے ہے، اور بغضا مثل کرما، نصرا و فرحا، یہ حب کا ضد ہے، بغض کی شدت ہے۔ مختصر یہ کہ حب اور بغض ایک دوسرے کے ضد اور صفات نفسانیہ میں سے ہیں۔ وجدانی طور پر ان کی حقیقت واضح ہے، دیگر وجدانیات اور صفات نفسانیہ کی طرح جن کے ذاتی حقائق واضح ہیں، بیان کے محتاج نہیں ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ محبت اور بغض خدا کے اعتبار سے کس طرح صحیح ہے، اس کا بیان آگے آ جائے گا۔ اِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتِ، چونکہ راوی کی نظر میں موت اور لقاء اللہ ایک دوسرے کے لازم ہیں، یا پھر لقاء اللہ سے مراد نفس موت تھی، اس لیے اس نے موت سے کراہت کی تعبیر خدا کے دیدار کو ناپسند کرنے سے کی اور یہ سوال کیا، اور حضرت نے جواب دیا کہ مجموعی طور پر ناپسند کرنا معیار نہیں ہے، بلکہ مرتے وقت آثار ملکوت اور دیگر عوالم کا مشاہدہ کرنا معیار ہے۔ لیس ذالک حیث تذہب، اس جملے کی تعبیر جو اس کے مطابق ہو فارسی میں نہیں ہے، بلکہ فارسی میں اس بات کی تعبیر یا اردو کے ان جملوں کے مترادف ہوگی، جہاں میرا گمان ہے میں نے گمان کیا ہے، میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے۔ عربی میں بھی اس تعبیر کا مطلب گمان کرنے ہی سے متعلق ہے۔ عربی میں اس طرح کی تعبیرات بہت ہیں، بلکہ ذہاب اور اس کے مشتقات کی متعارف تعبیر ذہاب، وہم، عقیدہ وغیرہ ہے۔ اسی اعتبار سے مذہب کہا جاتا ہے، اور یہ استعارے پر مبنی ہے، اس لیے کہ یہ ذہاب عینی و خارجی سے ماخوذ ہے۔
عند المعاینہ، معاینہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، جب تم کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھو تو کہا جاتا ہے، اور وقت احتضار اور موت کے وقت کو بھی معائنہ کہا جاتا ہے۔ اس عالم آخرت کے آثار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور چشم غیبی ملکوتی کھل جاتی ہے اور ملکوت کے کچھ آثار اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے بعض آثار و اعمال اور احوال کا معائنہ کر لیتا ہے۔ حدیث شریف کی جو چیزیں محتاج ذکر ہیں ان کو میں مناسب طور سے چند فصلوں میں ذکر کروں گا اور خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ پہلی فصل، لقاء اللہ اور اس کی کیفیت۔ لقاء اللہ کے سلسلے میں آیات و احادیث خواہ صراحت کے ساتھ ہوں یا بطور اشارہ یا کنایہ آئی ہوں بکثرت ہیں۔ اس مختصر سی کتاب میں ان کے تفصیلی ذکر کی گنجائش نہیں ہے، البتہ اختصار کے ساتھ میں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ ہاں، اگر کسی کو تفصیل کی ضرورت ہو تو مرحوم عارف باللہ الحاج مرزا جواد ملکی تبریزی کی رسالہ لقاء اللہ کی طرف رجوع کرے، جس کے اندر کافی حد تک روایات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ بعض علماء و مفسرین نے لقاء اللہ کا راستہ بالکل بند کرتے ہوئے تمام مشاہدات عینیہ اور تجلیات ذاتیہ و اسمائیہ کا انکار کیا ہے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ذات خدا منزہ ہے۔ لقاء اللہ کے سلسلے کی تمام آیات اور روایات کو یوم آخرت کے لقاء اور روز ثواب و جزا و سزا پر حمل کیا ہے، اور یہ حمل اگرچہ مطلق لقاء اور بعض آیات و اخبار کے لحاظ سے بعید نہیں ہے، لیکن بعض معتبر دعاؤں اور معتبر کتابوں میں مذکور روایتوں اور بعض مشہور قسم کی ان روایتوں کی بنیاد پر جن سے بڑے بڑے علماء نے استشہاد کیا ہے، البتہ یہ بعید اور سست عمل ہے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ جن علماء نے لقاء اللہ اور مشاہدہ جلال و جمال الہی کے راستے کو بند نہیں کیا ہے، ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کنہ ذات کا ادراک ممکن ہے یا علم حضوری اور مشاہدہ عینی روحانی کے ذریعے ذات محیط علی الاطلاق کا احاطہ ممکن ہے، بلکہ علم کلی اور فکری بنیادوں پر نیز عرفان شہودی اور بصیرت کی روشنی میں اس کا ناممکن ہونا ایک امر برہانی ہے جو عقلاء اور ارباب معارف و قلوب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ جو حضرات لقاء اللہ کے دعوے دار ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ تقوی تام اور تمام اور قلب کا تمام عالم سے مکمل طور پر ناطہ توڑنے اور دونوں نشتوں کو خیر باد کہنے سے نیز نیت و انانیت کو چھوڑنے اور خدا کے اسماء و صفات کی طرف کلی توجہ اور تام توجہ کرنے اور عشق و حب ذات الہی میں غرق ہونے کے بعد نیز قلبی ریاضتوں کے بعد سالک کے لیے دل کی پاکیزگی کی ایسی حالت حاصل ہو جاتی ہے جو تجلیات اسمائیہ و صفاتیہ کا مورد بن جاتی ہے، اور پھر اسماء و صفات اور بندے کے درمیان جو موٹے اور تاریک حجاب ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں یا ہٹ جاتے ہیں، اور بندہ بارگاہ قدس و جلال الہی سے متعلق ہو جاتا ہے اور تعلق تام ذاتی پیدا کر لیتا ہے۔ اس حالت میں پہنچ کر سالک کی روح مقدس اور خدا کے درمیان سوائے اسماء و صفات کے کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ بعض ارباب سلوک کے لیے تو یہ بھی ممکن ہے کہ حجاب نوری اسماعی و صفاتی بھی ختم ہو جائیں اور وہ تجلیات ذاتی غیبی حاصل کر لے اور خود کو ذات مقدس سے متعلق دیکھنے لگے، اور اس مشاہدے میں خدا کے احاطہ قیومی اور اپنے فنائے ذاتی کا مشاہدہ کرے اور اپنی نظروں سے اپنے اور تمام مخلوقات کے وجود کو حق تعالیٰ کا سایہ سمجھنے لگے۔ چنانچہ دلیل سے ثابت ہے کہ خدا اور مخلوق اول کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے جو تمام مواد اور رشتوں سے عاری ہے، بلکہ برہانی طور پر تمام مجردات کے لیے بھی کوئی حجاب نہیں ہے۔ اسی طرح یہ قلب صالح جس کی وسعت مجرد مخلوقات پر محیط ہو چکی ہے بلکہ ان کے سروں پر پیر رکھ چکا ہے، اس کے اور حق کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہے گا۔ چنانچہ کافی اور توحید کی حدیث شریف میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان روح المؤمن لاشد اتصالا بروح اللہ من اتصال شعاع الشمس بها۔ سورج کی شعائیں جس طرح سورج سے متصل ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ شدید اتصال مومن کی روح اور خدا کی روح میں ہوتا ہے۔ مناجات شعبانیہ میں جو علماء کی نظر میں مقبول ہے اور اس کے کلمات گواہی دیتے ہیں
کہ یہ معصوم علیہ السلام کا کلام ہے، یوں بیان کیا ہے: خدایا مجھے اپنی طرف مکمل انقطاع عطا کر، ہمارے دل کی آنکھوں کو اپنے دیدار کے نور سے منور کر دے، تاکہ دلوں کی آنکھیں حجاب ہائے نور کو چاک کر دیں اور معدن عظمت تک پہنچ جائیں، ہماری ارواح تیری بارگاہ خود سے معلق ہو جائیں۔ پروردگار مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے جب بھی پکارا تو انہوں نے جواب دیا، اور جب تو نے ان کی طرف دیکھا تیرے جلال کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، بس تو نے اس سے سرگوشی کی اور اس نے تیرے لیے عمل کیا۔ قرآن مجید میں معراج کے سلسلے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا، پھر قریب ہوا، بس 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اور یہ مشاہدہ حضوریہ فنائیہ نہ تو عدم حصول کنہ ذات اور عدم احاطہ ذات کے برہان سے اور نہ ہی اخبار و آیات سے منافات رکھتا ہے، بلکہ یہ آیات و احادیث کا معید اور مؤکد ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ اس قسم کے بعید اور ہلکے تصور سے کیا فائدہ ہے؟ کیا حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کو فَحَبْنِ صَبَرْتُ عَلَى عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ، یعنی میں تیرے عذاب پہ تو صبر کر سکوں گا لیکن تیری جدائی پہ صبر نہیں کر سکتا۔ اور اولیاء کے سوز و گداز کو محض حور و قصور کا لالچ متصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا جو فرماتے تھے میں خدا کی عبادت نہ شوق بہشت میں کرتا ہوں نہ خوف دوزخ سے، بلکہ آزاد لوگوں کی طرح صرف خدا کے لیے عبادت کرتا ہوں، پھر ان کے فراق کے نالوں کو فراق بہشت اور کھانے پینے کی اشیاء اور نفسانی خواہشات تک رسائی متصور کیا جا سکتا ہے؟ افسوس، یہ نہایت بیہودہ بات اور غلط تصور ہے۔ کیا شب معراج میں جمال حق کی تجلیات اور اس محفل کو جس میں کسی اور مخلوق کی موجودگی تو درکنار بلکہ امین وحی جیسا محرم اسرار بھی موجود نہ تھا، اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف بہشت اور اس کے بہترین محلوں کو دیکھنا اور صرف انوار عظمت و جلال اور نعمتوں کی نمائش مقصود تھی؟ کیا جو تجلیات معتبر دعاؤں میں موجود ہیں اور انبیاء کو دکھایا گیا ہے وہ صرف نعمتوں، کھانے پینے کی اشیاء، باغات اور محلات سے عبارت تھی؟ افسوس، ہم بیچارے لوگ طبیعت کے حجاب ظلمانی میں گرفتار ہیں، امیدوں اور آرزوؤں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کھانے پینے اور شادی جیسی چیزوں کے علاوہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اگر کوئی صاحب نظر یا صاحب دل ان حجابوں سے پردہ اٹھانا چاہے تو ہم سوائے اس کو غلطی کے مرتکب اور خطا کار قرار دینے کے کچھ کر نہیں سکتے۔ جب تک ہم عالم ملک کے ظلمانی کنویں میں گرے ہوئے ہیں، صاحبان معارف و مشاہدات کی کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے عزیز، اولیاء کا اپنے اوپر قیاس نہ کرو، انبیاء اور اہل معرفت کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ ان کے دل ہماری طرح کے ہیں۔ ہمارے دلوں پر توجہ دنیا کا غبار اور نفسانی خواہشات کی گرد جمی ہوئی ہے۔ شہوتوں میں ڈوب جانے کی وجہ سے ہم کبھی تجلیات حق کا آئینہ نہیں بن سکتے اور نہ جلوہ محبوب کے لائق ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس خود بینی اور خود خواہی، خود پرستی کی وجہ سے ہم جمال و جلال حق کی تجلیات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہی نہیں بلکہ اولیاء اور اہل معرفت کے کلام کو جھٹلانے لگتے ہیں۔ اگر بظاہر تکذیب نہ بھی کریں تو دل سے بہرحال جھٹلاتے ہیں۔ اگر جھٹلانے کا کوئی راستہ نہ مل سکے، مثلا ہم رسول اور ائمہ کے قائل ہوں، تو توجیہ و تعویل کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم معرفت خدا کا دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے قول کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کے ساتھ یا اس سے پہلے یا اس کے بعد خدا کو نہ دیکھا ہو، اس کو رؤیت آثار تصور کرتے ہیں۔ آپ کے قول میں نے کبھی کسی ایسے خدا کی عبادت نہیں کی جس کو نہ دیکھا ہو کو مفاہیم کلیہ کے علم کی بنا پر اپنے علوم کی طرح تصور کرتے ہیں۔ لقاء اللہ والی آیتوں کو روز جزا کے لقاء پر حمل کرتے ہیں۔ لی مع اللہ حالتن کو مثلا نرم دلی کی حالت تصور کرتے ہیں۔ وَرْزُقْنِي النَّظَرَ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، مجھے اپنے وجہ کریم پر نظر کرنے کی توفیق دے، اس کو اور درد فراق کے مارے اولیاء کے تمام سوز و گداز کو حور العین اور بہشتی پرندوں کے فراق پر حمل کرتے ہیں۔ یہ سب صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اس میدان کے اہل نہیں ہیں۔ حیوانی اور جسمانی خواہشات کی تسکین کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔
ہم تو سارے معارف کے منکر ہیں، اور ان تمام بدبختیوں سے برا تو وہ انکار ہے جو تمام معارف کو ہمارے اوپر بند کر دیتا ہے اور ہم کو طلب سے روک دیتا ہے اور حیوانیت و بہیمیت کی حد پر قانع کر دیتا ہے، عوالم غیب و انوار الہیہ سے ہم کو محروم کر دیتا ہے۔ ہم بیچارے جو مشاہدات و تجلیات سے ایک دم محروم ہیں، ان معانی پر ایمان رکھنے سے بھی دور ہیں، جو خود کمال مشاہدات کا جو خود کمال نفسانی کا ایک درجہ ہے اور ہم کو کسی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ مرتبہ علم سے بھی ہم بھاگتے ہیں، حالانکہ وہ مشاہدات کا بیج بن سکتا ہے۔ اپنی آنکھوں اور کانوں کو مکمل طور پر بند کر لیتے ہیں اور غفلت کی روئی کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں حرف حق نہ سن لیں۔ اگر ہم عرفان و طریقت کے کسی مجذوب یا کسی دل جلے سالک یا کسی حکیم الہی سے کسی قسم کے حقائق کو سن لیتے ہیں تو چونکہ ہماری ساعت اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور حب نفس اپنی غلطی کو ماننے پر تیار نہیں ہوتا، اس لیے ہر طرح سے اس پر لعنتان اور فسق و کفر کا الزام جائز سمجھتے ہیں۔ کوئی غیبت و تہمت ایسی نہیں ہے جو اس کے خلاف روا نہ رکھتے ہوں۔ ہم کتاب وقف کرتے ہیں مگر اس سے استفادے کے لیے شرط لگا دیتے ہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ مرحوم ملا فیض کاشانی پر لعنت کی جائے، جناب ملا صدرہ کو جو اہل توحید کے پیشوا ہیں زندیق کہیں اور ان کے بارے میں کسی قسم کی توہین سے باز نہ آئیں۔ موصوف کی کسی بھی کتاب سے ان کا تصوف کی طرف رجحان ثابت نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے ایک کتاب کسر اصنام الجاہلیہ فی الرد علی الصوفیہ بھی لکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو منفی تصوف کا قائل صوفی کہتے ہیں۔ جن لوگوں کی حالت معلوم ہے اور جو رسول اور ائمہ علیہ السلام کی زبان سے ملعون کیے گئے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر جو بصدائے رسا خدا اور رسول و ائمہ پر ایمان لانے کا اعلان کرے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ میں خود جانتا ہوں کہ ان لعنتوں اور توہینوں سے ان حضرات کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ ہو سکتا ہے یہ ان کے حسنات میں اضافے اور بلندی درجات کا سبب بن جائیں، لیکن یہ باتیں خود ہمارے لیے مضر ہیں اور بہت ممکن ہے کہ ہمارے لیے سلب توفیق کا سبب بن جائے۔ ہمارے شیخ عارف روح زدہ کہا کرتے تھے کہ کسی بھی شخص پر یہاں تک کہ اس کافر پر بھی لعنت نہ کیا کرو جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ کس حالت میں دنیا سے منتقل ہوا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے مرتے وقت وہ ایمان لایا ہو۔ ہاں، اگر کسی کے مرنے کے بعد معصوم خبر دے کہ کافر مرا ہے تو لعنت کر سکتے ہو، لہٰذا کلی طور پر لعنت کیا کرو۔ اب ذرا سوچئے، ایک شخص ایسے نفس قدسی کا مالک ہے کہ جو اس شخص پر لعنت بھی کرنے کے لیے راضی نہیں جو بظاہر کافر مرا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مرتے دم مؤمن ہو گیا ہو اور ایک ہم جیسا ہوتا ہے۔ خدا سے میری شکایت شہر کے اس واعظ کے بارے میں جو صاحب علم و فضل ہونے کے باوجود ممبر سے علماء اور فضلاء کی محفل میں کہتا ہے فلاں شخص فلسفی ہونے کے باوجود قرآن بھی پڑھتا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم کہنے لگیں فلاں حالانکہ پیغمبر تھا مبدأ و معاد پر بھی ایک عقیدہ رکھتا تھا۔ میں خود بھی محض علم پر زیادہ عقیدہ نہیں رکھتا، اور جو علم ایمان نہ پیدا کر سکے میں اس کو حجاب اکبر جانتا ہوں، لیکن جب آدمی حجاب میں داخل نہ ہو حجاب پارا نہیں ہو سکتا۔ علوم مشاہدات کے لیے بیج کی حیثیت رکھتے ہیں، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ اصطلاحات و علوم کے حجابات کے بغیر انسان کسی مقام تک پہنچ جائے، مگر یہ عام ڈگر سے ہٹ کر اور فطری روایات کے خلاف ہوگا، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لہٰذا رضا الہی کے حصول اور جستجو خدا کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ابتدائی اوقات کو ذکر حق میں صرف کرے اور خدا و اسماء و صفات کا علم عام طریقے سے مشائخ کی خدمت میں حاصل کرے۔ اس کے بعد معارف کے علمی و عملی ریاضتوں کو اپنے دل میں جگہ دے، اس طرح نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اگر اہل اصطلاح نہیں ہے تو پھر ذکر محبوب کے علاوہ دل اور حال کو اس ذات مقدس میں مصروف رکھنے کے ذریعے بھی نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ قلبی مصروفیت اور باطنی توجہ اس کی ہدایت کا سبب ہوگا اور خدا اس کی دستگیری فرمائے گا اور حجابات کے پردوں میں سے کسی حجاب کو برطرف کر دے گا، اور وہ بھی اس عامیانہ انکار سے قدر تنزل کرے گا۔ ہو سکتا ہے پروردگار عالم کی خاص عنایت سے اس کے لیے معرفت کا راستہ بیدار ہو جائے۔